جس کا ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا مقام اور شان ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے۔ کوئی بے وقوف انسان ہی ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم سے منہ پھیرنے والا ہو۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی تو ابراہیم علیہ السلام پہ پھر ایک امتحان آ جاتا ہے۔ اے ہمارے پیغمبر ابراہیم، ہم نے اپنا ایک گھر آباد کرنا ہے، اپنی اولاد اور بیوی کو فراں کی چوٹیوں میں چھوڑ آئیے۔ یہ جب چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایک اور امتحان میں ابراہیم کو ڈال دیتے ہیں، اور اس سے پہلے دنیا میں کبھی ایسا کام ہوا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے اپنے باپ کو جواب یہ دیتے ہیں، اے میرے ابا، جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، رہا میرا معاملہ، میں اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا ہوں گا۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تقریم میرے معزز بھائیوں، ذی الحج کے پہلے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ دن یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں افضل ایام الدنیا، دنیا کے سارے ہی دنوں سے محبوب ترین دن ہیں، اور ان دنوں میں ہم بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، اور بالخصوص ایک نیکی اور ایک عبادت جو ابھی چند دنوں تک ہم اللہ کے حضور کرنے والے ہیں، اس کو قربانی کہا جاتا ہے، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کے ساتھ وابستہ ایک عمل ہے۔ اور اس عشرے میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی شخصیت وہ بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے، اور بلا مبالغہ 20 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کیے ہیں۔ میں رات سورہ الصافات کی وہ آیات پڑھ رہا تھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کی قربانی کا ذکر کیا ہے، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنے صحابی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور آپ بلا کے کہتے ہیں، اے ابی، اللہ رب العالمین نے میرے پاس پیغام بھیجا ہے اور تیرا نام لے کے کہا ہے کہ تم ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے؟ اور یہ بات کہتے کہتے حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور رو رو کے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا واقعتاً اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے صحابی، اللہ رب العالمین نے تمہارا نام لے کر کے مجھے یہ کہا ہے کہ تم اپنے اس صحابی سے قرآن سنیے۔ اے نبی، کیسی وہ عظیم شخصیات تھی، اور ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت جس کا ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا مقام اور شان ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے سامنے تذکرہ کیجئے ہمارے پیغمبر ابراہیم کا، انہو کان صدیقا نبیا، وہ ہمارے نبی تھے اور انتہائی سچے انسان تھے۔ اللہ رب العالمین خود اوصاف بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور یہ یہاں پر وصف کیا بیان کیا ہے، کان صدیقا نبیا، ابراہیم سچائی کے تھامنے والے تھے۔ آج اگر ہم کوشش بھی کریں
تو شاید سال میں نہ چاہتے ہوئے کئی مرتبہ ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا ابراہیم پیغمبر وہ تھا جو کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین ایک مقام پہ فرماتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم الذی وفا، بتائیے اپنی امت کے لوگوں کو کہ میرا ابراہیم وہ تھا جو اپنے رب کا سب سے زیادہ وفادار تھا، جس نے اپنے رب کے ساتھ وفائیں کر کے دکھائیں، جس نے اپنی زندگی کے ایک ایک موڑ اور ایک ایک لمحے میں اپنے رب کے ساتھ ایسی وفائیں کر کے دکھائیں کہ الذی وفا، اس ابراہیم جیسی وفائیں کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اپنی امت کے لوگوں کو، ان ابراہیم کان امۃ قانتا حنیفا، میرا ابراہیم دکھنے میں تو ایک شخص تھا، لیکن وہ ایک شخص ایسا تھا، اس ایک شخص نے ایسا کام کیا جیسا کام پوری امتیں بھی مل کے نہیں کر سکتی ہیں۔ ان ابراہیم کان امہ، اللہ فرماتے ہیں وہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے، قانتاً، اور ایسے تھے کہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، ہر حکم میں اپنے رب کے تابع ہو جانے والے تھے، حنیفاً، اور یکسو ہونے والے تھے، ولم یک من المشرکین، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں قربانیاں کرنے والوں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر وہ ابراہیم سچے تھے، اگر وہ ابراہیم اپنے رب کے وفادار تھے، اگر وہ ابراہیم اکیلے ہی انجمن تھے، تو آج ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی لائن پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کوئی بے وقوف انسان ہی ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم سے منہ پھیرنے والا ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیرنے والا ہو۔ میرا ابراہیم تو وہ تھا جو اپنے رب کی یکسو ہو کر کے عبادت کرنے والا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی تھی، وہ اپنے رب کی جو نعمتیں تھیں ان پہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت تھی کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں پہ ان کا شکر کرنے والے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ابراہیم تو وہ تھے جو ہمارے منتخب کردہ لوگوں میں سے تھے، ہم نے ان کا استفاء کر لیا تھا، ہم نے انہیں چنیدہ لوگوں میں شمار کر دیا تھا۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے اس ابراہیم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی تھی۔ شَاكِرًا لِعَنْعُمِهِ، ابراہیم اپنے اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ شکر کبھی نماز پڑھ کے بھی ہوتا ہے، یہ شکر کبھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کے بھی ہوتا ہے، یہ شکر کبھی اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر کے بھی ہوتا ہے، یہ شکر انسان اپنے اعضاء سے بھی ادا کرتا ہے، یہ شکر انسان اپنی مالی عبادت سے بھی کرتا ہے، یہ شکر انسان اللہ کی ہر اعتبار سے عبادت کرتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی کے قریب بھی نہیں گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کے تذکرے سورہ الصافات میں کیے ہیں، جہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابراہیم اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میں اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، اللہ مجھے اس عمر میں ہی آپ اولاد عطا فرما دیجیے۔ ہب لی من الصالحین،
اللہ وہ میری اولاد جو ہے وہ صالحین میں سے ہونی چاہیے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم اللہ سے دعائیں کریں، اے اللہ آپ ہمارا شمار بھی صالحین میں سے فرما دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یوسف علیہ السلام بھی اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے آپ نیکوں کے ساتھ ملا دیجئے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، اور اللہ فرماتے ہیں جب وہ بچہ ابھی چھوٹا ہی تھا تو ابراہیم علیہ السلام پہ پھر ایک امتحان آ جاتا ہے۔ ابھی جوانی کے امتحانات تو پہلے گزر چکے، وہ حکومتوں کے ساتھ ٹکراؤ اور وہ سوسائٹی کے ساتھ ٹکراؤ، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کے ان کو پاس کر چکے ہیں۔ اب بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد عطا کی ہے، اور وہ ایک باپ ہی جانتا ہے کہ اس کی اولاد سے محبت وہ بھی جب بڑھاپے میں جا کے ملتی ہے وہ کس قدر ہوتی ہے اور اس کے کیا انداز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ہمارے پیغمبر ابراہیم، ہم نے اپنا ایک گھر آباد کرنا ہے، اپنی اولاد اور بیوی کو فراق کی چوٹیوں میں چھوڑ آئیے۔ یہ فراق جو ہوتا ہے، جدائی جو ہوتی ہے، یہ کس قدر انسان کے لیے امتحان کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور بیٹے کو ساتھ لیا اور فراق کی چوٹیوں میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور وہاں سے جب واپس آ رہے ہیں ماں ہاجرہ مخاطب کر کے کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، وہ مائیں جنہوں نے اسماعیل جیسے بیٹوں کی تربیتیں کی تھیں ان کے انداز کیا ہوا کرتے تھے۔ وہ ماں ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہتی ہیں اے میرے سر کے تاج، آپ ہمیں یہاں پہ کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو نہ کوئی انسان ہے، نہ کسی انسان کی ذات ہے، نہ ارد گرد کوئی چیز ہے، یہاں پر ہم زندگی کیسے بسر کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو کے چلتے ہی جا رہے ہیں، اور وہ بھی ہاجرہ علیہ السلام تھی نا جو سیدنا ابراہیم کے ساتھ رہتی تھیں، سمجھ گئیں، کہنے لگی اے ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ ماں کیا کلمات کہتی ہیں ابراہیم اگر آپ اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں پھر وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس رب کے لیے اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں نا تو ہمیں اپنے رب سے امید ہے، وہ رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرنے والا ہے۔ اتنی قربانیاں، ابھی یہ بچہ ہے اور پھر اس کے انعام اللہ نے کیا دیے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اللہ فرماتے ہیں یہ جب چلنے کے قابل ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین ایک اور امتحان میں ابراہیم کو ڈال دیتے ہیں، اور اس سے پہلے دنیا میں کبھی ایسا کام ہوا نہیں تھا۔ اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کوئی کام ہوا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ باپ کا کیا جگرا ہوگا جو اپنے الفاظ میں اپنے بیٹے کو یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، اور نبیوں کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ اشارہ ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں، اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ اگر بیٹا نہ مانا تو میں قربانی نہیں کروں گا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹا بھی رضا اپنی ظاہر کرے اور وہ بھی اجر میں شریک ہو جائے۔ کہا میرے بیٹے فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟
تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے وہ بیٹا جس کی تربیت ماں ہاجرہ جیسی ماں نے کی ہو، جس نے اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے بھی تکبیریں پڑھی ہوں، جس نے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کی لوریاں دی ہوں۔ ایسی جب تربیتیں مائیں کرتی ہیں تو پھر اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے اپنے باپ کو جواب یہ دیتے ہیں، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا، جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، رہا میرا معاملہ، میں اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا ہوں گا۔ اللہ نے اگر مجھے ہمت اور توفیق دی تو میرے ابا میں اس کے اوپر صبر کرنے والا ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب وہ دونوں ہی مطیع ہو گئے، دونوں ہی فرما بردار ہو گئے، دونوں نے ہی اللہ کے حکم کو مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹا دیا۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ بیٹے کو سیدھا نہیں لٹایا کہ باپ کی وہ پدری شفقت جو ہوتی ہے وہ کہیں بھڑک نہ اٹھے اور ابراہیم علیہ السلام اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہیں بیٹے کو چھوڑ نہ دیں اور اللہ کے حکم کو ماننے سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، اس لیے اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹایا۔ اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چھری بھی کاٹتی ہے، وگرنہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ آگ جلا سکتی ہے نہ چھری کسی کو کاٹ سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹا دیا۔ اور اللہ نے جب یہ انداز دیکھے کہ میرا بندہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور میرا دوسرا بندہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ کو یہی مطلوب تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آسمانوں سے پکار لگائی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے۔ کیسی وہ عظیم شخصیات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین آسمانوں سے پکارتے ہوں گے۔ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت کھلا ہوا امتحان تھا جو ہم نے اپنے بندے ابراہیم سے لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں سے اپنے بندے ابراہیم کے لیے سلام بھیجا۔ جب اللہ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے اللہ کے بندے تیار ہوتے ہیں تو وہ رب پھر اتنا قدردان ہے، وہ رب پھر کس قدر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ہم نے ابراہیم کے اوپر سلام بھیجا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس ابراہیم کے تذکرے پیچھے والے لوگوں میں چھوڑ دیے۔ آج دنیا کے 3 بڑے الہامی مذاہب، سب سے بڑھ کے دنیا میں کرسچینٹی کی تعداد ہے، پھر مسلمان ہیں، جوڈائزم کے ماننے والے ہیں۔ ان تینوں کا دعویٰ یہ ہے، ہر کوئی یہ کلیم کرتا ہے ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ میرے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی اور یہ عظیم عمل اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس کو چھوڑ دیا پیچھے والے لوگوں میں۔ اور یہ قربانی کا عمل یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی کے طریقوں کو بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ پہلے دور کی قربانی اور اب کی قربانی میں فرق یہ ہے
کہ پہلے دور میں جس کی قربانی قبول ہوتی تھی یا جس کی قربانی ریجیکٹ کی جاتی تھی وہ واضح پتہ چل جاتا تھا۔ اب اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ اس امت پہ اللہ کا یہ احسان ہے، وگرنہ نہ جانے آج جو ہم اتنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، وہ قربانی کی قبولیت کی جو شرائط ہیں، کیا ہم اس کے اوپر پورے اترنے والے ہوتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ یہ قربانی کے عمل کو متقین سے قبول کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جس بیٹے کی قربانی قبول نہ ہو سکی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ تقوی کے اس معیار پر نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو تم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، یہ ان کا گوشت، ان کا خون، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کو درکار کیا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ تم جب یہ قربانی جیسا عظیم عمل کر رہے ہوتے ہو، تمہارا تقوی کیسا ہوتا ہے، وہ عمل کیسا ہوتا ہے؟ اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو صرف 1 یا 2 دن میں انسان میں پیدا ہو جائے، بلکہ یہ تو زندگی بھر اللہ کی اطاعت میں رہنے کا نام ہے۔ یہ زندگی بھر اللہ کی اطاعت میں رہنے کا نام ہے۔ اسی لیے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتائیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا یہ نمازیں پڑھنا، میرا یہ قربانی کرنا، میرا یہ زندہ رہنا، یہ میرے شب و روز گزارنا، یہ میرے دن کے اوقات جو ہیں، میرے دوپہر کے اوقات ہیں، میرے سپہر کے اوقات ہیں، میری راتیں ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے ہیں۔ اللہ کو مطلوب تو یہ ہے، صرف ایک قربانی کے موقع پر قربانی کرنے سے تقوی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ تقوی تو ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں ڈھالنے کا نام ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت پہ ہم عمل کرنے جا رہے ہیں، تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ذرا پڑھیں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو بھی سمجھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کس عقیدے کے ماننے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، کیسے کیسے وہ انداز تھے۔ کیا آج جب فجر کی اذان ہوتی ہے میرے لیے اپنے بستر سے اٹھ کے مسجد میں آنا کہیں مشکل تو نہیں ہوتا؟ کہیں میری فجر بستر پر تو نہیں رہ جاتی؟ کیا آج میں اپنے اندر سے اس سستی اور کاہلی کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ نہیں؟ کیا آج میں اتنی سی قربانی کہ میں اپنے بستر کو چھوڑ کر کے، اپنے اس ٹھنڈے کمرے کو چھوڑ کر کے، باہر کی گرم ہواؤں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے مسجد کے راستے کی طرف چل کے جا کے اللہ اکبر کی صدا کو سن کے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، میرے نفس کی خواہش نہیں ہے، میرا نفس تو یہ کہتا ہے کہ تو سکون سے سویا رہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے، میں اپنے اس سکون کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کو مانتا ہوا لبیک کہتا ہوں کہ نہیں کہتا؟ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی، قربانی سے پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر نماز کا کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی بات کر دیتے ہیں کہ ایسا انسان جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک تشدد والا موقف ہے۔ قربانی ایک علیحدہ عبادت ہے، نماز ایک علیحدہ عبادت ہے، وہ بدنی عبادت ہے، وہ مالی عبادت ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ قربانی کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ نماز کا تارک نہ ہو، نماز کو چھوڑنے والا نہ ہو۔ قربانی اس کی ایک الگ عبادت ہے، نماز اس کی ایک الگ عبادت ہے۔ اگر اس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو اسے اللہ سے نماز کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس قربانی کے کرتے ہوئے اللہ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ وہ نمازی بھی بن جائے۔ جہاں پہ وہ قل ان صلاتی ونسکی، نسکی کا حکم مان رہا ہے، ہو سکتا ہے اس قربانی کے عمل سے اللہ پہلے والے حکم نماز پہ بھی اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ قربانیاں یا دیگر اعمال ان کو قبول کرنا میرے اللہ کا کام ہے، یہ انسانوں کے کام نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی باتوں پہ دوسرے پہ فتوے بھی نہیں لگانے چاہیے، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے ہم اپنی زندگی کو متبع سنت بنتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے کہ اللہ مجھے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ میں سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی کی توفیق عطا فرما دے جس طرح اللہ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔